بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گزرے زمانے میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا تھا جب ایک کافر نے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا، یعنی اللہ کے گھر کو گرانا چاہا۔ جب وہ کافر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کیسا عذاب نازل فرمایا۔ اس وقت اس کافر کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کو کیوں گرانا چاہا؟ واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ فیل میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قبل ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ کئی لوگ ہر سال مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ایک دن ابرہہ نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ لوگ مکہ میں ایک گھر کا طواف کرتے ہیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں یمن میں ہی اتنا خوبصورت گھر تعمیر کروں گا اور پھر سب لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ لوگ اس گھر کا طواف کیا کریں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک گھر بنوایا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہر سال مکہ میں جاتے ہو اور اس گھر کا طواف کرتے ہو، تم میرے اس عالیشان گھر کا طواف کیا کرو اور یہی تمہارے خدا کا گھر ہے۔ اہل عرب کو یہ بات نہایت ہی ناگوار گزری۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم لوگ تمہارے بنائے ہوئے گھر کا طواف نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کے گھر کا طواف کریں گے۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ تو ابھی بھی ہر سال مکہ میں اس کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ مکہ میں موجود اس گھر کو ختم کر ڈالوں گا، یعنی گرا ڈالوں گا۔ اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور ہاتھیوں کی ایک عظیم فوج تیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک اتنا بڑا ہاتھی تھا کہ حبشیوں نے بھی اس سے بڑا ہاتھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ابرہہ اس ہاتھی پر سوار ہو گیا، اس لیے اس واقعے کو اصحاب فیل یعنی ایک ہاتھی والا لشکر کہا گیا ہے۔ ابرہہ اپنے غرور اور تکبر میں ہاتھی پر بیٹھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابرہہ نے کسی کو پیغام دے کر مکہ کی طرف بھیجا۔ پیغام میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرف جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا، میرا کام صرف تمہارے خدا کے گھر کو گرانا ہے۔ میں اپنا کام کروں گا اور خاموشی سے واپس آ جاؤں گا، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی میرے راستے میں نہ آئے۔ جب قاصد یہ پیغام لے کر حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا، حضرت عبد المطلب پیارے نبی سرکار دو عالم کے دادا تھے اور یہ واقعہ پیارے نبی سرکار دو عالم کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اسے آنے دو، ہم نہیں روکیں گے، خدا کا گھر ہے، خدا اسے خود ہی نپٹ لے گا۔ جب ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کے قریب آیا، ابرہہ کے لشکر نے مکہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیا اور ان کے جانور بھی لوٹ لیے۔ ان میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ بات پہنچی تو حضرت عبد المطلب کو بہت ہی برا لگا، لہٰذا حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ کے دادا بہت ہی خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ ابرہہ آپ کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، اے اہل مکہ کے سردار، کیا سوال ہے مجھ سے؟ ابرہہ کا خیال تھا کہ یہ اپنے خدا کے گھر کو بچانے کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے مویشی مجھے واپس کر دیے جائیں۔ جب ابرہہ نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری اس بات نے تمہارا مقام میرے دل سے ختم کر دیا ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم اپنے خدا کے گھر کو بچانے کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی بات کہی۔ آپ نے فرمایا، خدا کو میری حفاظت کی ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ اس نے مجھے میرے مویشیوں کا نگہبان بنایا ہے، لہٰذا میں صرف تم سے اپنے مویشیوں کا ہی مطالبہ کرتا ہوں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تمہارے خدا کے گھر کو آج گرا دوں گا۔ واپسی میں ابرہہ نے آپ کے اونٹ آپ کو واپس کر دیے۔
جب حضرت عبد المطلب لوگوں کے درمیان پہنچے، سب لوگوں سے فرمایا کہ مکہ کو چھوڑ کر پہاڑوں میں دور وادی میں جا کر پناہ لے لو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، تیرے بندوں میں اس لشکر سے لڑنے کی قوت نہیں، سب اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے حضرت عبد المطلب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھنے لگے۔ آپ کو یقین تھا کہ وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے اور ان کا عبرتناک انجام ہوگا۔ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک بڑے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر بہت ہی غرور و تکبر سے کعبہ شریف کی طرف آ رہا تھا۔ ان ہاتھیوں میں سے ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کے اوپر ابرہہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ہاتھی کو کعبے کی طرف کرتا تو ہاتھی رک جاتا، اور جب پیچھے کی طرف کرتا تو ہاتھی پیچھے بھاگا بھاگا جاتا۔ کوئی تو طاقت تھی جو اس کو ایسا کرنے سے روک رہی تھی، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندوں کا لشکر بیت اللہ کی طرف آیا اور بیت اللہ کے اوپر گھومنے لگا۔ وہ ابابیل کا لشکر تھا۔ ہر پرندے کی چونچ اور پیروں میں ایک ایک کنکر تھا۔ اب وہ پتھر کون سے تھے اور کہاں سے لائے گئے تھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن تاریخی باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لشکر سمندر کی طرف سے نمودار ہوا تھا، یعنی یہ لشکر کسی سمندری جزیرے سے بھیجا گیا تھا۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر وہ پتھر چھوڑ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پتھر کسی ہاتھی یا کسی انسان کے سر پر لگتا تو اس کے سر کو چیرتا ہوا زمین میں چلا جاتا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں بھی ہے۔ دیکھتے دیکھتے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہاں سے بچ گئے جن میں ابرہہ بھی شامل تھا۔ ابرہہ اور جو لوگ بچ گئے تھے ان لوگوں کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جو بہت ہی خطرناک تھی۔ بیماری یہ تھی کہ ان کے جسم کا گوشت گل سڑ کر گلنے لگا۔ جہاں جہاں سے بھی ابرہہ گزرتا پیچھے اس کا گوشت گرتا چلا جاتا۔ جب ابرہہ ایک علاقے میں پہنچا تو اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ جب پورا لشکر مر گیا تو حضرت عبد المطلب باقی لوگوں کے ساتھ وہاں پہاڑ سے نیچے اترے اور مرنے والے لشکر کے پاس جتنا بھی خزانہ تھا وہ حضرت عبد المطلب نے مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہنے والی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اصحاب فیل کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واقعہ پلانٹ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔